بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے نظری فلکیات کا، اور آج ہم دائرہ اور کرہ ان دو سے متعلق اور ان کی اقسام سے متعلق پڑھتے ہیں۔ دائرہ سب سے پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کرہ کی طرف جائیں گے۔ تو ناظرین، دائرہ یعنی انگلش میں اس کو سرکل کہتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ بھی نقاط کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایک نقطے سے برابر فاصلے پر ہوتے ہیں، اور ان نقاط کے سارے مجموعے کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو اس کو دائرہ کہتے ہیں، اور وہ دائرہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اگلی شکل کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ایک ہم یہاں پر نقطہ فرض کر لیتے ہیں، اور اس کے ارد گرد ہم مزید نقاط کو فرض کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نقاط کو ہم فرض کر رہے ہیں، تو ان کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو یہ ایک دائرہ بن جائے گا۔ تو دائرے کی تعریف بھی یہی ہوئی کہ نقاط کا ایسا مجموعہ کہ جو کسی متعین نقطے سے برابر فاصلے پر ہوں۔ تو ان میں سے ہر نقطہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا اور اس کا فاصلہ برابر ہوگا، یعنی پرکار کے ذریعے سے جب آپ دائرہ بنائیں تو اس میں سے ہر نقطہ سطح پر موجود اس درمیانی نقطے سے برابر فاصلے پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اگر اس نقطے کے ساتھ ملائیں، یہاں سے اس نقطے کے ساتھ ملائیں، یہاں سے اس نقطے کے ساتھ ملائیں، کسی بھی نقطے کے ساتھ ملائیں تو دائرے کی یہ تعریف ہے کہ وہ درمیان والا جو متعین نقطہ ہے اس سے اس سطح پر موجود ہر نقطہ برابر فاصلے پر ہوگا۔ اور یہ جو ہمیں دائرہ کی شکل میں گول نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی ایک نام ہم دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو درمیانی نقطہ ہے اس نقطے کو نام دیتے ہیں، اس نقطے کو کہتے ہیں مرکز۔ انگلش میں سے سینٹر کہتے ہیں اور اردو میں سے مرکز کہتے ہیں۔ اور جو ارد گرد جو یہ دائرے کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو محیط کہتے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس کی مزید بھی وضاحت کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کرہ کی طرف کہ کرہ کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبقوں میں پڑھا تھا کہ جسم کسے کہتے ہیں جس کے اندر طول، عرض اور عمق، لمبائی، چوڑائی اور موٹائی یا گہرائی، یہ تینوں ڈائمینشنز ہونے چاہیے۔ تو کرہ بھی ایک جسم ہوتا ہے، لیکن یہ گول جسم اس کو آپ فرض کر لیں گے۔ جیسے کہ گیند گول ہوتی ہے، یا کھکھڑی آپ لے لیں، یا اس طریقے سے تربوز تو گول نہیں ہوتا، لیکن اس میں سے اگر آپ گول تربوز فرض کر لیں، غرض جو بھی گول چیز آپ کو نظر آتی ہے تو یہ کرہ ہے۔ تو اس گول چیز کو اگر آپ درمیان سے برابر کاٹیں اور اس کے اندر سینٹر میں بالکل درمیان میں ایک نقطہ آپ فرض کر لیں، اور اس نقطے کے ارد گرد یعنی جتنے بھی اس سطح پر، اس کرہ کی سطح پر جتنے بھی نقطے ہوں گے وہ بھی ہم فرض کر لیں گے کہ بھئی اس کی سطح پر موجود جتنے بھی ہمیں اس کا اوپر سے حلیہ نظر آ رہا ہے اس گول چیز کا، تو اس کی سطح پر موجود وہ بھی ہر ایک جو ہے گویا کہ ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ جو ہے وہ مرکز سے بالکل برابر فاصلے پر ہوگا، یعنی ہر نقطہ جو ہوگا وہ اس مرکز سے بالکل برابر فاصلے پر ہوگا۔ تو وہ بھی کرہ کی شکل اسی طرح یہاں پہ بنے گی کہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ ایک شکل بناتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس کو آپ دائرہ نہ فرض کریں، بلکہ آپ اس کو ایک کرہ فرض کریں، گیند کی طرح یا کھکھڑی کی طرح، یا اس طریقے سے کسی بھی گول چیز کی طرح آپ اس کو کرہ فرض کر لیں۔ ایسے مثلا اس کے اوپر آپ نشان لگا کر اس کو فرض کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کرہ بھی ایسا سیبودی یعنی تینوں بعد والا، اس کے اندر لمبائی بھی ہے، اس کے اندر چوڑائی بھی ہے، اور اس کے اندر گہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا سیبودی گول جسم کہ جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو، تو یہ درمیان میں اس کے مرکز ہوگا، اس نقطے کو مرکز کہیں گے۔ اور باقی اس کی سطح پر بھی موجود یہ تمام نقطے ہی ہیں، یہ بھی نقاط کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یہ بھی نقاط کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کی سطح پر موجود ہر نقطہ یہ مرکز جو اس کے اندر ہے اس سے برابر فاصلے پر ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کرہ کہیں گے، انگلش کے اندر اس کو اسفیئر کہتے ہیں۔
زمین جو ہے وہ مکمل کرے کی طرح نہیں ہے، یعنی مکمل گول نہیں ہے، بلکہ یہ قطبین کی طرف سے، قطب شمالی اور قطب جنوبی کی طرف سے تھوڑی سی پچ کی ہوئی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایک کھکڑی کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ وہ جس طرح اوپر سے تھوڑی سی پچ کی ہوئی ہو، تو اس طریقے سے مثال کے طور پر یہاں پہ میں آپ اگر ایک دائرہ بناؤں اس طریقے سے تھوڑا سا پچ کا ہوا، تو یہ تو کچھ زیادہ ہی پچ کا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا کم پچ کا ہوا ہے، تو زمین جو ہے اس طریقے سے ہے، مکمل گول نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم دائرہ کی اقسام سے متعلق۔ تو بنیادی طور پر دائرہ کی ناظرین دو قسمیں ہیں، ایک ہے دائرہ عظیمہ اور ایک ہے دائرہ صغیرہ۔ دائرہ عظیمہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کھکھڑی کو لے لیں یا آپ مالٹے کو لے لیں یا آپ کسی بھی گول چیز کو آپ لے کر اس کو اگر چھری سے اس طریقے سے کاٹیں کہ اس کے بالکل برابر دو ٹکڑے ہو جائیں، تو یہ جو درمیان سے آپ نے کاٹا تو گویا کہ آپ نے اس گول چیز کے دو حصے کیے، درمیان میں آپ نے کٹ کے ذریعے سے ایک دائرہ لگا دیا اور اس دائرے نے اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کسی بھی کرے کو جو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے اگر وہ سامنے جسم پڑا ہوا ہے تو اس کو کاٹ کر جو سامنے ایک دائرہ لگایا جاتا ہے کٹ کر، اور اگر آپ فرض کریں تو مثلا ایک دائرہ سا آپ فرض کریں گے تو اس کو ایسا دائرہ یعنی جو کرے کو دو بالکل برابر حصوں میں تقسیم کرے تو اس دائرے کو دائرہ عظیمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے کرہ ہے، اور اگر کوئی ایسا دائرہ میں یہاں پہ ڈالوں کہ جو بالکل درمیان سے یہاں سے اور اس کی دوسری طرف سے بھی یہ گھوم کر آئے اور اس کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر جائے، ایک ایسا اوپر اور ایک ایسا نیچے، یا اس طریقے سے اوپر سے نیچے ہم یہاں پہ کوئی فرض کر لیں ایسا دائرہ کہ جو اس کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہو، اس میں سے کوئی حصہ کم یا زیادہ نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے دائرہ عظیمہ۔ اور دائرہ صغیرہ اس سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم نہ کرے۔ تو مثال کے طور پر یہاں پہ اسی جگہ پہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے کرہ ڈالا ہوا اور یہاں پہ اس کے اوپر دائرہ میں ایک فرض کرتا ہوں، یہاں پہ یا ادھر نیچے میں ایک دائرہ فرض کرتا ہوں، تو یہ جو دائرہ لگے گا اس کی دوسری طرف سے بھی یہ گھوم کر جب یہ دائرہ آئے گا تو یہ ایسا دائرہ میں نے لگایا کرے کو دو برابر حصوں میں جو تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ ایک حصہ یہ چھوٹا ہے اور اس کا نیچے والا یہ سارا حصہ بڑا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دائرہ صغیرہ ہے، کہ دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں کر رہا۔ اب ہم دائرے سے متعلق کچھ مزید مفید چیزیں پڑھتے ہیں جو ان کی آگے چل کر ہمیں ضرورت پڑے گی۔ تو ناظرین، اگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ ایک دائرہ بناؤں اور دائرے کی تعریف ہم نے پڑھ لی کہ جس کے یہ ایک نقاط کا ایک سیٹ ہوتا ہے، نقاط کا مجموعہ ہوتا ہے جو درمیان میں ایک نقطے یعنی مرکز سے بالکل ہر نقطہ مساوی الفاصلہ ہوتا ہے اس کا، تو یہ دائرہ ہے۔ اب دائرے کے اندر ظاہر ہے کہ اس کی سطح پر یہ تمام نقطے ہیں، یہ سطح پر موجود تمام نقاط ہیں اور اس کا مجموعہ ہے یہ دائرہ۔ تو اگر یہاں پر میں ایک نقطہ فرض کروں، یہ بھی ایک نقطہ ہے، اس طرف ایک نقطہ ہے، اور ایک خط اگر یہاں سے فرض کروں کہ اس کو آپس میں ملا رہا ہے، ان دو نقطوں کو آپس میں ملا رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ نیچے ایک خط ایک نقطہ میں فرض کر لوں اور دوسرا نقطہ میں یہاں پہ فرض کر لوں اور ان دو نقاط کو آپس میں ملاؤں تو یہ ایک خط ان کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دو نقطے جن کو درمیان میں ایک خط ملائے گا تو اس خط کا بھی ایک نام ہم رکھ لیتے ہیں، تو اس کا نام ہے وتر، کہ دائرے کے کوئی سے دو نقاط کو ملانے والا جو خط ہوگا اس خط کو ہم وتر کا نام دیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ ایک نقطہ یہاں پہ بھی ہوگا اور ایک نقطہ یہاں پر بھی ہوگا، اور ایک خط کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس نقطے کو یہاں پہ ملائے گا اور مرکز سے ہو کر گزرے گا اور یہاں پہ سینٹر سے ہو کر گزرے گا۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ یہاں پہ اگر ہم فرض کر لیں، دوسرا یہ دائیں طرف فرض کر لیں، اور ایک خط ہم ایسا فرض کر لیں یہ جو مرکز سے ہو کر گزرے اور ان نقاط کو آپس میں ملائے، اور اگر اس طرف سے بھی ہم فرض کر لیں اور اس طرف سے بھی ہم ایک نقطہ فرض کر لیں اور ایک خط ایسا فرض کریں جو ان دو نقاط کو ملائے لیکن مرکز سے ہو کر گزرے، تو وہ خط جو دائرے کی کسی بھی دو نقاط کو ملائے تو وہ تو وتر کہلاتا تھا، لیکن وہی خط جو دائرے کے دو نقاط کو ملا رہا ہو لیکن وہ مرکز سے ہو کر گزرے تو وہ قطر کہلائے گا۔
تو یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے 3 خطوط ڈالے ہیں، یہاں پہ اس طریقے سے اگر ڈالیں مرکز سے ہو کر گزرے، یہاں سے ایسے ڈالیں جو مرکز سے ہو کر گزرے، اس طریقے سے 2 نقاط کو ملانے والا خط، لیکن وہ مرکز سے ہو کر گزر رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے قطر، اس کو ہم کہیں گے قطر، اور انگلش کے اندر اسے ڈایا میٹر کہتے ہیں، ڈایا میٹر۔ تو یہ ہوگا قطر کہ جو مرکز سے ہو کر گزرے۔ اور اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک خط ہم فرض کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی قطر ہم یہاں پہ لے لیں، لیکن وہ یہ دائرے کے جو نقطہ ہے اس سے لے کر مرکز تک، یہ جو درمیانی نقطہ ہے اس کے مرکز تک اگر ہم اس کو فرض کر لیں تو یہ نصف قطر کہلائے گا۔ یہاں سے مثلا یہ ایک مرکز تک اور اس دائرے کو خط کو، اور ادھر سے ہم سطح کے اوپر جو موجود نقطہ ہے یہاں تک جو خط کا حصہ ہے یا اس دائرے کا جو حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے نصف قطر۔ اور انگلش میں اسے ریڈیس بھی کہتے ہیں اور اردو میں اسے رداس بھی کہتے ہیں، کہ دائرے کے اوپر جو نقطہ ہے اس سے لے کر سینٹر تک رداس، اور انگلش کے اندر اسے ریڈیس کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر یہی قطر اس دائرے کا، اور وہ ایسا ہو کہ اگر اس دائرے کو ہم لٹو کی طرح گھمائیں تو وہ قطر نہ ہلے اپنی جگہ سے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کھکڑی کے اندر یا گیند کے اندر اوپر سے نیچے بالکل برابر سوراخ کر لیں اور وہاں سے کوئی سلاخ نیچے اس میں گاڑ دیں، اور اس سلاخ کو نیچے دوسری طرف سے نکال دیں، اور اس کے درمیان میں اس گیند کو یا اس گول چیز کو لے آئیں، اور پھر اس گول چیز کو آپ گھمائیں، سلاخ کو نیچے زمین کے اوپر ٹیک کر، ایسے زمین کے اوپر ٹیک کر اس کو گھمائیں، اگر آپ یہاں سے اس طرف اگر آپ گھماتے رہیں تو وہ جو درمیانی سلاخ ہے وہ اوپر گول چیز تو درمیان میں گھوم رہی ہوگی، لیکن وہ سلاخ درمیان میں جو ہوگی وہ گھومے گی نہیں، وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکن رہے گی۔ تو یہاں پر بھی دائرے کے اندر اگر ہم ایک ایسا خط فرض کر لیں کہ جو مرکز سے ہو کر گزرے اور 2 نقاط کو آپس میں ملائے اور مرکز سے ہو کر گزرے، اور ایسا ہو کہ جب کرے کو ہم اس طرح سے اگر ایسے گھمائیں اور یہاں سے اس طرف سے ہم گھمائیں تو یہ خط جو ہے یہ درمیان میں جو یہ نہ گھومے، تو اس کو ویسے تو قطر بھی اس کا ہم نے نام رکھا ہے کیونکہ مرکز سے ہو کر گزر رہا ہے، 2 نقاط کو ملا رہا ہے، لیکن اگر یہی خط، کیونکہ وہ تو قطر جو تھا وہ یہاں سے اس طرف سے بھی ہم فرض کر سکتے تھے، اس طرف سے بھی یہ سارا قطر ہوگا کیونکہ مرکز سے ہو کر گزر رہا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا قطر کہ جب دائرے کو گھمائیں تو وہ قطر نہ گھومے، یہ والا قطر ہے، اگر دائرے کو گھمائیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی گھوم رہے ہوں گے، لیکن یہ جو درمیان والا قطر ہے تو اگر دائرے کو ہم گھمائیں گے تو یہ نہیں گھومے گا۔ یہ اپنی جگہ پر یہاں پہ جو لٹو کی ہم نے اس طرف مثال دی ہے یا سلاخ کی مثال ہم نے دی ہے، تو یہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نہیں گھومے گا اگر کرہ گھومے گا، تو اس کو ہم کہیں گے محور، یعنی متحرک کرے کا ساکن قطر محور کہلاتا ہے، متحرک کرے کا ساکن قطر، یعنی باقی جتنے بھی قطر ہوں گے ارد گرد جتنے بھی بن رہے ہوں گے وہ تو گھوم رہے ہوں گے، لیکن ایک قطر ایسا ہوگا جو نہیں گھومے گا، تو اس کا نام ہم نے رکھنا ہے محور۔ محور اس کو انگلش کے اندر ایکسس بھی کہتے ہیں، ایکسس۔ اور اس محور کے جو 2 نقاط ہیں جن کو یہ ملا رہا ہے آپس میں، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، اوپر والے کو ہم کہتے ہیں، دونوں کا نام تو قطبین ہے لیکن اوپر والے کا نام قطب شمالی ہم کہتے ہیں، اور نیچے والے کا جو نام ہے اس کو ہم رکھتے ہیں قطب جنوبی۔ تو یہ تھی دائرے سے متعلق کچھ تفصیل جو آگے چل کر ہمیں بہت کام آئے گی۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی، اگلے سبق کو لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔